من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فصل لربك وانحر وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ محترم سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے، لیکن اس سے پہلے جو دن ہیں اس کے بارے میں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک کام ہیں ان کے بارے میں اپنے صحابہ کو، مومنین کو بار بار یاد کرواؤ، کیونکہ جب وہ یاد کریں گے ان کو کوئی چیز ریکال ہو جائے گی، یاد آ جائے گی تو وہ اس پہ عمل کریں گے۔ جو بندہ بھی دعوت دین کا کام کرے، کوئی بات بھی بتا دے، اس کی بات پہ جتنے بھی عمل کریں ان کے ثواب کے ساتھ پہلے کو بھی اجر ملتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہاں پہ ایک خوفناک بات یہ ہے کہ جو غلط بات کی دعوت دے اس کو تو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے فالوور ہوں گے، پیچھے چلنے والے، ان سب کا بھی اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اور وہ حدیث بھی یہاں سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پہ اب جزیرۃ العرب میں یہ نہیں ڈرتا کہ تم پھر مشرک ہو جاؤ گے، کہ میرے صحابہ تم شرک میں نہیں جاؤ گے، تم پکے ہو چکے ہو، بہت پختہ ہو چکے ہو، اب زمانہ جاہلیت میں تمہیں کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو اپنی تربیت پہ یقین تھا، مگر آپ نے فرمایا کہ دو باتوں کا ڈر رہتا ہے مجھے، التحریش بین الاخوان، کہ آپس میں بھائی لڑ پڑیں گے، تم آپس میں نہ لڑنا شروع ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ الائمۃ الضلال، گمراہ کرنے والے علماء جو میری امت میں سے ہی ہوں گے اور میری ہی زبان بولیں گے، تم لوگوں کے اندر ہی رہیں گے، لباس بھی ویسا پہنیں گے، مگر جہنم کے دروازے کھول کے بیٹھے ہوں گے، جو ان کے پیچھے چلے گا دوزخ میں جائے گا۔ تو کریں گے کیا؟ وہ مکس جو متشابہ چیزیں ہیں، جو حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، جب آپ ان سے کوئی حوالہ مانگے، دلیل مانگے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان سے کوئی دلیل مانگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ساری قوم سے ان کی بحث ہو رہی تھی، تو حجت بازی ہو رہی تھی، یہ دلیل دے رہے تھے اور آگے سے لڑ رہے تھے۔ بعض اوقات دین میں کہیں حجت بھی ہو جاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حجت پیش کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے بھی اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کسی کے بڑوں کو گالی نہیں دی، کسی کے عقیدے کا تانا نہیں دیا، کسی کی قوم کو برا نہیں کہا، بار بار عزت سے بلاتے رہے اپنی مشرک قوم کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو حجت ہم نے حضرت ابراہیم کو دی تھی من قبل، یہ وہ ان کی رہنمائی تھی جو بچپن سے ہم نے ان کے ذہن میں ڈالی تھی، لیکن جب وہ بڑے ہوئے، بت پرستی دیکھی، اپنے باپ کو بھی دیکھا، ان سے بحث ہوئی تو باپ نے کہا
کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم کی جو یاد ہے قربانی، اس کے ساتھ ان کی یاد ایک اخلاق بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے قربانی کی، بیٹا ذبح کیا، اللہ نے بچا لیا۔ ساتھ ایک اخلاق بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کا اخلاق کیا تھا کہ باپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک پہ ہیں آپ اور آپ غلط کام پہ ہیں، لیکن میرے پاس دین حق آیا ہے، اس کے پیچھے چلیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بہت ہی ہمدردی کرنے والا ہے، وہ مجھے نا امید نہیں کرتا، اس لیے میں دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ ہدایت دے دے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو گمراہی پہ دیکھو، غلطی پہ دیکھو، صحیح طریقے سے قربانی نہیں کر رہا، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ فتویٰ لگانا عامت الناس کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے ان دنوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن افضل من هذه، کہ پورے سال میں آپ وہ عمل نہیں کر سکتے جتنا اچھا عمل ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ کون سا عمل؟ کوئی بھی کر لیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے اخلاق سے لے کر، عقیدے سے لے کر اپنی عبادات، تین چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں۔ عقائد کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، فصل لربک وانحر، کیا پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی، نماز بھی آ گئی، قربانی، عبادات، مالی عبادات بھی آ گئی۔ اس لیے عقیدہ ایک چیز ہے، وہ بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے، تب قربانی قبول ہوگی۔ اور دوسرا ہے معاملات، لین دین، جس کے اندر ہم سب بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب منافق کی نشانی بتائی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ قبروں پہ سجدے کرے گا، وہاں یہ کہا کہ اس کی تین نشانیاں ایسی ہیں جو ساری کی ساری معاملات کے اندر تعلق رکھتی ہیں۔ جس کا معاملہ خراب ہوگا وہ منافق ہے۔ نمبر ایک، اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے کہ تم یہ میری امانت رکھو تو اس میں سے وہ خیانت کر لیتا ہے۔ کوئی پیسے پکڑا دے، کوئی کسی بچی کو، اپنے بچے کو کسی کے پاس چھوڑ جائے، اس کی تربیت میں خیانت کر لیتا ہے، اس کے کردار میں خیانت کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یتیم بچیاں، یتیم بچے پرورش کے لیے ہیں، لیکن وہ ان کی پرورش ایسے نہیں کرتا جیسے اپنے بچوں کی کرتا ہے، تو یہ پرورش میں خیانت ہے۔ وہ آپ کے پاس امانت تھی کسی کی، جوان ہونے تک، وہاں تک آپ نے اس کو سنبھالنا تھا۔ فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ امانت رکھ دی جائے تو خیانت ضرور کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور خیانت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں میری امت میں جو چیز اٹھے گی وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز بہت دیر تک چلتی رہے گی، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ امانت سب سے پہلے، لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، اتنے ان کے معاملات خراب ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو وہ بے ایمان ہوں گے، ان کے اندر امانت نہیں ہوگی۔ ایسی نیند سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر اس سے کوئی جھگڑا کرے تو گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور نشانی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کر بیٹھے تو وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے آج جس نے وعدہ خلافی نہیں کی؟ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، پیمنٹ دینی ہو، سودا اٹھانا ہو، اپنا قرض واپس کرنا ہو تو ہمیشہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، کوئی نہ کوئی چیز ہم لیٹ کر دیتے ہیں۔ جتنی کمٹمنٹس ہیں اس میں سب ہم خراب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی وعدہ خلافی کہ شادیوں پہ، کھانوں پہ بلا کے انتہائی لیٹ کر کے لوگوں کو خراب کر کے ہم ان کی خدمت میں کھانا پیش کرتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے لکھ کے دیا تھا کارڈ کے اوپر کہ اتنے بجے مومن اپنے لکھے کا پابند ہوتا ہے؟ فَاكْتُبُوا، قرآن کہتا ہے لکھ لیا کرو، اس لیے تو نہیں لکھا کرو کہ بعد میں اس پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ اور اس کو لکھ کے دیا، ساروں میں تقسیم کیا، جب لوگ آئے کہ ہمیں کھانا ملے گا اور ہم خوشی منائیں گے، ان کو 10 گھنٹے لیٹ کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے دلہن کے اوپر وہ چلا کے تو قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ قرآن کا سایہ یہ نہیں ہے، قرآن پہ عمل کریں گے تو اس کے سائے میں آئیں گے۔ کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ کون سا یہ ٹرینڈ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ بندہ 2 دن بھی نہ آتا تو میں ادھر ہی کھڑا رہتا، کیونکہ وہ مجھے پابند کر کے گیا کہ ادھر کھڑے ہوں میں آتا ہوں، تو صبح سے شام تک تو واپس ہی نہیں آیا وہ۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ویٹ کیا، نمازیں بھی پڑھی درمیان میں، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ وہ آیا نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ قربانیوں کے بارے میں، قربانی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ان 10 دنوں کے اندر آتی ہے جس میں ہر عمل بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی ضرور کرے، اور آپ نے فرمایا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی ہے، اور فرمایا ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ ایک شخص نے بکری کو دوسری بکری کے سامنے چھری تیز کر دی تو سامنے بکری جو ہے جانور دیکھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ذبحتھا حیا،
اس کو تم نے زندہ ہی ذبح کر دیا ہے، اس کے سامنے چھری جو تیز نہ کرو۔ اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے چھری پکڑا دو، اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں قربانی میں، فرمایا کہ مجھے چھری پکڑا دو اور اس کو ذرا تیز کر دو، اس کو چھری کو تیز کر دو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تمہاری جنگ ہو جائے، دشمن سے قتل کرنا پڑ جائے دشمن کو، تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے، اس کو بس جس طرح لڑائی ہو رہی ویسے لڑائی کرو، تلوار جہاں بھی لگ جائے، مرنے کے بعد اس کی میت کے ساتھ برا سلوک ہم مسلمان نہیں کرتے، یہ ہندوؤں کافروں اور دوسرے لوگوں کا کام ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم میت کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ اور فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، لیکن جب تم جانور ذبح کرو تو احسن طریقے سے کرو۔ ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء وفی کل شیء، اللہ نے احسن طریقہ ہر چیز پہ واجب کر دیا ہے، جب ماں باپ سے ملو تو احسن طریقے سے، حتیٰ کہ قرآن میں کیا ہے طلاق بھی دینی پڑ جائے تو طلاق میں بھی آپ اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کر سکتے، واللہ یحب المحسنین، اس جگہ پہ بھی کہا ہے کہ احسن طریقے سے یہ کام کرو۔ اسلام جو انتہائی کریٹیکل مومنٹس پہ جہاں انسان کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، وہاں بھی کہتا ہے کہ اپنے دین اور اپنے اخلاقیات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور جب خریدو، حضرت علی سے فرمایا کہ اس کا کان دیکھنا، اس کے دانت دیکھنا، اس کی آنکھیں دیکھنا، اس کی ٹانگیں دیکھنا، 4 عیب جو ہے اچھی طرح دیکھنا، کان جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے نہ ہو، تھوڑا بہت پھٹا ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا، مگر وہ قربانی ڈھونڈیں جس میں صحیح سلامت ملے۔ دانت اس کے دیکھو صاف ستھرے ہوں، مطلب اس کے 2 دانتا ذبح کرو، لا تذبحوا الا مسنہ، جب تم نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو دوندا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکرا 1 سال کا، گائے جو ہے وہ 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا، یہ دوندا جانور ہوتا ہے، کم از کم لمٹ اس کی ہے۔ اور دوندے سے اوپر کئی بندے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوندا جانور ذبح کرو، 2 دانتا جو ہوتا ہے، جس کے 2 دانت گر جاتے ہیں، تو جس کے 4 گر گئے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں آپ بتائیں تو خود سے فتویٰ نہ لگایا کریں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا شرک کے برابر ہے۔ اگر آپ کو ایک مسئلے کا پتہ ہی نہیں اور آپ کہیں کہ یہ حرام ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو حلال کہا ہو، تو پھر کتنا بڑا ظلم اور بلنڈر ہے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے اسے چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو جب آپ نے منیمم لمٹ دی ہے کہ 2 دانت جس جانور کے گر جائیں اس سے نیچے نہیں کرنا، تو اوپر جتنے مرضی گر جائیں، 6 گر جائیں، 4 گر جائیں، جانور بڑا ہو جائے، بہت بڑا ہو جائے، جب تک کہ وہ چلتا پھرتا ہے، چارہ کھاتا ہے، بالکل بیمار ہو کے بیٹھ نہیں گیا، تب تک تو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 دانتا جانور ذبح کرو، 4 والا ذبح نہیں ہو سکتا۔ اس نے فتویٰ لگایا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے پڑھے ہیں، آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کہ آپ مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ایک مسجد میں جسٹ آپ خطبہ دیتے ہیں اور فتویٰ وہ لگا رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے لے کر آج تک کسی کا بھی موقف نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے فتویٰ لگانے سے پہلے، کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ 2 دانت جس کے گر جائیں اس سے نیچے ذبح نہ کرو، اوپر کی تو لمٹ نہیں بتائی، اس لیے فتوے سے پرہیز کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، یہ فرض ہے ہمارا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم جانور لیتے تھے تو اس کو چلا کے دیکھتے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ایسے ایسے کرتے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ آگے چلے اور جانور کو چلائے، چارہ اس کو دکھائے، اگر تو وہ چارہ دیکھ رہا ہے، پٹھے وغیرہ چارہ دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، نبینا جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا عیب آ جائے قربانی سے پہلے جانور صحیح خریدا ہے، آپ خرید کے لائے ہیں، آ کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو عیب والا جانور تو قربانی نہیں کرنا، یہ یاد رکھیں۔ یا کسی جانور نے اس کو کھا لیا کسی جگہ سے، جیسے ایک صحابی کے چھترے کو، دمبے کو اس کی چکی کھا لی بھیڑیے نے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لن یجدی بعدک عن احد ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اور ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دوندا جانور میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا، تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ یہ میں صرف تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ اگر تمہیں پوری منڈی میں، پورے شہر میں یا علاقے میں جہاں تمہاری رینج ہے، محلہ وغیرہ منڈی لگی ہے، دوندا نہیں مل رہا، حضرت جابر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، الا یعثر علیکم، تمہیں مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی ہے، دوندا جانور نہیں مل رہا، فذبحوا الجزع من الضأن، تو جو کھیرا جانور ہوتا ہے 6-7 مہینے کا، وہ بھیڑ کا بچہ چھترا، وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ بکرا جو ہے دوندے سے کم پھر بھی ذبح نہیں کر سکتے، دوندے سے کم تو انتہائی مشکل حالات میں بکرا ذبح نہیں کر سکتے۔
اگر کوئی جانور نہ ملے، دوندہ نہ ملے اور سارا شارٹ ہو جائے تو پھر بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، کم از کم 6 مہینے کا اور آگے جتنا بھی بڑا ہو وہ جائز ہے۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے۔ اب کئی دفعہ جانور لینے گئے، میں بھی گیا، تو لوگوں نے کہا وہ جو جانور بیچ رہا تھا بڑا بڑا دھوکہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ قربانیوں میں بھی مسلمان دھوکہ کریں، سودا تولنے میں دھوکہ کریں، اور جناب لوڈ کرنے میں ان لوڈ کرنے میں دھوکہ کریں، اور اپنی اجناس کے نام غلط رکھ کے بیچنے میں دھوکہ کریں، دودھ بیچنے میں دھوکہ کریں، قرآن پڑھانے میں دھوکہ کریں، خطبے دینے میں بھی غلط مسئلے لوگوں کو بتائیں، کوئی ایک فیلڈ بھی باقی نہیں جس میں مسلمان دھوکہ نہیں دے رہے، تو پھر اللہ کی رحمت کدھر سے آنی ہے؟ اللہ کا وعدہ 2 نمبر لوگوں سے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایک قطرہ بھی کسی چیز میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اپنی توحید میں، نبی کی سنت میں، تو دھوکے بازوں کے ساتھ اللہ وہ کرے گا جو اپنے نبی اور صحابہ کے ساتھ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ قرآن نے پہلے اس بارے میں کہ پہلے رکوع میں یہ واضح بتا دیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، کافر، منافق اور دوسرے لوگ مومن۔ تو منافق مومنوں کے بارے میں 4 آیتیں، کافروں کے بارے میں 3 آیتیں، اور منافقوں کے بارے میں پورا رکوع کہ پوری دنیا میں مومن بھی اتنے نہیں ہیں، کافر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے منافق دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پورا رکوع، اس میں 2 رکوع نازل کیے منافقوں کے بارے میں، اور اس میں کہا کافروں کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ کافر دھوکہ نہیں دیتا، وہ سیدھا کہتا ہے نہ میں تمہارے اللہ کو مانتا ہوں نہ میں تمہارے رسول کو مانتا ہوں۔ منافق کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں مانتا ہوں مکہ کو، مدینہ کو، اللہ کو، رسول کو، لیکن مسلمانوں کی عزتوں کو بھی خراب کرتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بھی برباد کرتا ہے، مسلمانوں کے عقیدے بھی برباد کرتا ہے، اور جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو ان کا سارا سودا سلف سارا برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے منافق، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، جب آنکھ بند ہوگی تو سارا کچھ کھل جائے گا سامنے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی کے بارے میں بھی دھوکے سے منع کیا ہے۔ کہتا ہے جی جانور نظر آ رہا ہے، مجھے بندہ کہتا ہے منڈی میں کہ یہ بکرا کھڑا کریں اس کو تو یہ نظر آتا ہے دور سے، یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، شافعی نے کہا ہے، مالک نے کہا ہے، احمد بن حنبل نے کہا ہے، امام بخاری نے کہا ہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ حتیٰ کہ آج کے دور میں کسی ایک عالم نے بھی نہیں کہا کہ آپ جانور خریدنے جائیں تو نظر آ رہا ہو، اونچا ہے، جوان ہے تو ذبح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جب تک دوندہ نہ ہو تم ذبح نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتے نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ کہتے کر سکتے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم شيئا۔ فرمایا کہ جب اللہ کا رسول کوئی، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو جائز نہیں کہ پھر اپنی مرضی کرے۔ ہاں اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر اس کو جائز ہے جو مرضی کرے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے آنکھوں کے اوپر جو بویں ہیں، یہ بال نوچتی ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ام یعقوب اس عورت کا نام تھا۔ تو اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں یہ قرآن میں آتا ہے کہ جو عورتیں بویں مونڈ دیتی ہیں یا اس کو نوچتی ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ اللہ نے بنائی، ان کو اسی طرح رہنے دو، خراب نہ کرو ان کو، میک اپ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے بالوں کو جو ہے تباہ کر دو، یہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اول سے آخر تک، والناس تک، مجھے یہ قرآن میں نہیں ملا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر تم نے واقعی توجہ سے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں مل جاتا۔ کیا تم نے سورہ حشر میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں بعد آ جاؤ۔ جو نبی نے فرمایا وہ قرآن کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جو نبی نے فرمایا کہ عورتیں اپنے بالوں کو اس طرح اور نوچ نہیں سکتی، تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لے لو۔ تو نبی اور قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور آخر میں یہ کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کا اخلاق کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک کا اخلاق قرآن ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن جو خاموش ہے، وہ جو تم گھروں میں پڑھتے ہو، یہ بولتا نہیں ہے، صرف اس کو کھولو گے تو تمہیں باتیں پتہ چلیں گی، لیکن جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن ہے وہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ہمارا موقف اس ممبر سے جو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی، قربانی کرنا ہر شخص پہ فرض نہیں ہے، ہم قربانی تو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کی حدیث نہیں چھوڑ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے خاندان میں غریبوں کو قربانی لے کے دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر غریب ہوتے تو پھر وہ امیر ہوتے تو پھر کیا محسوس ہوتا؟ وہ بھی چاہتے ہیں آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، کئی لوگوں کی بہنیں غریب ہیں، کئی لوگوں کے بھائی غریب ہیں،
دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مقدر مختلف ہو گئے۔ تو اگر آپ اپنے غریبوں کو، سب سے قریبی کون ہے؟ 4 رشتوں کی ترتیب یاد رکھ لیں۔ جب بھی آپ نے نیکی کرنی ہے اس کی ترتیب ہے، جب بھی آپ نے زندگی میں کوئی نیکی کرنی ہے اپنے رشتہ داروں سے، اس کی ترتیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک و اباک، سب سے پہلے تمہاری ماں ہے، کیونکہ کمزور ہے، بوڑھی ہے، باہر نہیں جاتی، کما نہیں سکتی، اکثر عورتیں پہلے بیوہ ہو جاتی ہیں۔ ماں کا خیال کرو، ماں کے اوپر توبہ استغفار، ہاتھ اٹھانا تو اس سے پہلے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس بندے کے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ کرے اس سے پہلے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، اس بدبخت کے، کہ جس کے بارے میں، ماں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا اف تک نہیں کہنا، پتہ نہیں کتنی بری گھڑی میں وہ پیدا ہوا ہوگا جس نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تم پہ کفر بھی کریں، شرک بھی کریں، پھر بھی تم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھو جو آج چاہتے ہیں اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک شخص آ گیا اللہ کے نبی کے پاس اور اپنے باپ کو یہاں سے کھینچ کے لے آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، جیسے اونٹوں کو کھینچتے ہیں، وہ بدو تھا، اس نے کہا باپ بے اونٹ ایک ہی برابر ہے، اس کو بھی کھینچ کے لے آیا۔ اللہ کے نبی کا رنگ لال ہو گیا اور غصہ آیا، آپ نے فرمایا اس کو پہلے چھوڑو اپنے باپ کو، انت و مالک لابیک، تو بھی تمہارے باپ کا ہے، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، اگر تمہارے باپ نے تمہارے مال سے کچھ لے لیا ہے تو خبردار اس کی شکایت کی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا دین ہے جس نے ماں باپ کے حکم کو اپنے، اللہ نے قرآن میں توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے، توحید کے ساتھ نماز کو بھی ذکر نہیں کیا، سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے اپنی ماں جس طرح کہتی ویسے اپنے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرو، جیسے باپ کہتا ہے ویسے تقسیم کرو۔ امک و اباک، سب سے پہلے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پھر ابا کے ساتھ۔ آگے تیسرا نمبر کس کا ہے آپ بتائیں، پڑھ لیا کرو کچھ۔ تیسرا بہن کا ہے، اختک فاخاک، بھائی ہوں اور بہنیں ہوں تو بھائیوں سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ بہن کا۔ یہ نبی پاک نے فرمایا اختک فاخاک، پھر تمہارے بھائی کا چوتھا نمبر ہے۔ پانچواں نمبر سارے رشتہ داروں کا۔ جو لوگ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، اپنے بہنوں کو چھوڑ کے پہلے اپنی بیٹی کے گھر سامان لے کے پہنچ جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ سسرال والے خوش ہو جائیں۔ بیٹی کا ذکر نبی پاک نے نہیں کیا، جہاں شادی کر دی ہے وہ سنبھال لیں گے اس کو، بس کرو ادھر سامان ڈھونا۔ جو غریب بہنیں ہیں، غریب بھائی ہیں، ان کو پہلے دو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے ماں کا حق ہے، پھر باپ کا ہے، پھر بہن کا ہے، پھر بھائی کا ہے، اس کے بعد سارے رشتہ دار برابر ہیں۔ اور اگر خالہ اور پھپھو کا مقابلہ ہو جائے تو پھپھو کا حق خالہ سے پہلے ہے، اور اگر پھپھو اور چچا کا مقابلہ ہو جائے تو چچا کا حق پھپھو سے پہلے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔